پاکستان میں آج کل سب سے زیادہ جو گوسپ ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن یہ بائی الیکشن کے نتائج کے بعد نواز شریف صاحب نے دوبارہ ایک آج بڑا تگڑا سا بیان دے دیا۔ 8 فروری کے جب انتخابات ہوئے تو ان انتخابات کے بعد 66 سیٹوں کے اوپر نواز شریف نے اپنی فتح کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد فارم 45 اور 47 کے جو جھگڑے شروع ہوئے، اور جس طریقے سے وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ کھیل شروع ہوا تھا وہ بلے کے نشان سے، اس کے بعد ان کی اسمبلی کی ٹکٹس کے اوپر آ گیا، پھر ریزرو سیٹس ان کی ہیں یا نہیں ہے، اس کے اندر جوڈیشری بھی ساتھ ساتھ ملی رہی، حکومت وقت کے ساتھ بعض ایسے فیصلے سامنے آئے جنہوں نے بہت ہی تلخی میں اضافہ کر دیا، کمی نہیں کی۔ لیکن اس تمام عرصے میں نواز شریف کا وہ جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ کہیں فوت ہی ہو گیا، وہ نعرہ وہ زندہ نہیں رہا اس کے بعد، اور وہ جو 90 والی سیاست تھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پارٹی ملتی تھی اور دوسرے کو رگڑا لگتا تھا، وہ سیاست ہمیں پاکستان میں واپس آتی نظر آئی۔ پاکستان کا مفاد یقیناً یہ نہیں تھا، پاکستان کا مفاد یہ تھا کہ ایک تگڑی مضبوط قسم کی اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ قائم رہے، عدلیہ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنا کام کرے، اور ساتھ ہی پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری پیدا کرنے کی خاطر۔ ان کے لیے جو اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے حالیہ سالوں میں، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، ان میں کمی لانے کے لیے فوکس ایفرٹ کی جائے۔ لیکن جب آپ کی کوشش یہ ہو کہ اس رسہ کشی کے نتیجے میں حکومت کیسے لینی ہے، وہ درست اور غلط راستے کو تو آپ نے مٹا ہی دیا نا، اس تصور کو کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے، صرف حاصل کرنا ہی ایک اینڈ آبجیکٹو رہ گیا، جیسے بھی حاصل کرنا ہے، چھین کے اٹھا کے چوری کر کے اینڈ رزلٹ یہی چاہیے، تو پھر اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ تو آج جب وہ میاں صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اس کے اندر، اور مریم بی بی نے بھی پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے کہا خدمت کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر کوئی آسانی سے اس چیز کو قبول کرنا کافی مشکل پیش آئی، کیونکہ فروری 2024 کے انتخابات میں پی ٹی آئی پاپولر پارٹی کے طور پر پنجاب میں موجود تھی، لیکن انتخابی نتائج جو تھے وہ اس کے برعکس تھے۔ اسی طریقے سے بائی الیکشن کی طرف آپ آ جائیں تو پی ٹی آئی کا ووٹر اس کے لیے نکلا ہی نہیں، وہ کمپلیٹلی مایوسی کا شکار تھا، اور پی ٹی آئی جو ہے مکمل طور پر ایک تتر بتر پارٹی کی شکل میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اس کے اندر کوئی 10 گروپ بنے ہوئے ہیں، ووٹر اس کا مایوس ہو کے گھر بیٹھ گیا ہے، تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے کوئی زیادہ خوشکن نہیں ہے۔ اقتصادی میدان میں دیکھیں تو آج ہی آپ نے تمام اخبارات میں اور ٹی وی چینلز پہ ایک ہیڈ لائن سنتے ہیں، جس کو ہم گزشتہ روز اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کر رہے تھے، کہ پاکستان میں بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، 7.1% ہوگی، جو ایکچوئل میں اس سے بھی زیادہ نمبر ہونا چاہیے، اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں بہت ساری ہیں کہ بے روزگاری بڑھی کیوں۔ پاکستان میں مینوفیکچرنگ میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، پاکستان سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے، سرمایہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، اور پاکستان میں اسی عرصے میں پچھلے چند مہینوں یا 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر 100 سے زیادہ جو بڑے ٹیکسٹائل کے یونٹس ہیں، لیڈنگ کمپنیز، بڑے بڑے نام، وہ پاکستان میں فیکٹریاں بند کر گئے ہیں۔ یہ مطلب اس سے زیادہ کوئی لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملک جس کا مین سٹے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے اوپر ہے، اوور دا ایئرس ہم ٹیکسٹائل کی برآمدات سے ٹوٹل برآمدات کا نمبر حاصل کرتے ہیں، وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ $19.3 ارب 2021-22 میں ہم نے حاصل کیا تھا، اس کے بعد $16.5 ارب اگلے سال ہی آ گیا، پچھلے سال تھوڑا بہت اوپر آ کے $17.8 ارب گیا، اور اس سال کی اب صورتحال یہ ہے کہ 100 سے زائد ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو گئے۔